السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے رمضان میں شیطانوں کے ہتھ کنڈے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں، اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی مصیبتوں اور آزمائشوں کو دور کرتا ہے اور بھلائیوں اور برکتوں کو لے کر آتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، رمضان متقی لوگوں کے لیے ایک روحانی قیام گاہ اور مومنوں کے لیے سکون کا مقام ہے، جہاں وہ ایمان اور عبادات کا زیادہ راہ جمع کرتے ہیں اور گناہوں منکرات کے اثرات سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے صفدت الشیاطین، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تصفیدہم عن اغواء الناس بدلیل کثرت الخیر والانابۃ الی اللہ فی رمضان، شیاطین کا باندھے جانا اس معنی میں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، جیسا کہ رمضان میں خیر و بھلائی کی کثرت اور اللہ کی طرف رجوع اس بات کی دلیل ہے۔ وسوسہ صرف جنات سے نہیں بلکہ انسانوں سے بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہما شیطانان اما شیطان الجن فیوسوس فی صدور الناس واما شیطان الانس فیأتی علانیہ، وسوسہ ڈالنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، جنات کا شیطان جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد انسانوں کا شیطان جو کھلم کھلا لوگوں کو بہکاتا ہے۔ انسانی شیاطین کی دشمنی جنات کے شیاطین سے کم خطرناک نہیں ہے، کیونکہ وہ باطل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں اور حق کو بدصورت بنا کر دکھاتے ہیں۔ دلکش سکرینوں اور مسحور کن چینلز کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شر پسند آدمیوں اور جنوں کو دشمن بنایا جو کہ ایک دوسرے کو طمع کی باتیں فریب دینے کے لیے سکھاتے ہیں۔
امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یزخرفون الباطل حتى يجعلوه في احسن صورة ليغتر به السفهاء الذين لا يفهمون الحقائق بل تعجبهم الالفاظ المزخرفة فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. جو لوگ باطل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بہترین صورت میں دکھائی دیتے ہیں تاکہ نادان لوگ دھوکہ کھا جائیں جو حقیقتوں کو نہیں سمجھتے بلکہ انہیں ظاہری الفاظ کی زیب و زینت اچھی لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ بیٹھتے ہیں. اور جب انسانوں کے شیاطین نے یہ جان لیا کہ ان کے بھائیوں یعنی جنات کے شیاطین کو قید اور گرفتار کیے جانے کا سامنا کرنا پڑا ہے تو انہیں اس پر سخت غصہ آیا. چنانچہ انہوں نے ایک رمضان کی مہم اور شیطانی منصوبہ شروع کیا تاکہ مسلمانوں کو رب العالمین کی عبادت سے غافل کریں. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يلزم من تصفید جميع الشیاطین الا يقع شر ولا معصیة لأن لذلك اسبابا غیر الشیاطین كالنفوس الخبیثة والعادات القبیحة والشیاطین الانسیة. یہ ضروری نہیں کہ تمام شیاطین کے جکڑے جانے کا مطلب یہ ہو کہ برائی یا نافرمانی سیدھے سے واقع ہی نہ ہوگی کیونکہ برائی کے اور بھی کئی اسباب ہوتے ہیں جیسے خبیث نفس بری عادات اور انسانی شیاطین. انسانی شیاطین اس شیطانی مہم کا مقصد ہے یہ ہے کہ دین کو شہوات کے ذریعے کمزور کیا جائے یقین کو شبہات کے ذریعے متزلزل کیا جائے اور حوصلے کو فضولیات میں الجھا کر ختم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہو اور جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے. اگر انسانوں کے شیاطین کی طرف سے کچھ نہ بھی آئے صرف اتنا ہی ہو کہ وہ مباح چیزوں میں مشغول کر کے قیمتی وقت ضائع کر دیں تو یہ بھی بہت بڑا خسارہ اور محرومی ہوگی. لہذا شیطان کے مکر سے ہوشیار رہو اور اس مغفرت کے مہینے کو ضائع ہونے سے پہلے غنیمت جانو. تو یہ غنیمت جانو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا راغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر رمضان آیا, جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر وہ گزر گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. رواہ الترمذی. رمضان میں انسانوں کے شیاطین میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنی زبانوں سے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے اور ان کا لباس تار تار ہو چکا ہوتا ہے اور ان کا ثواب ضائع ہو چکا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹی بات کہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں دیتا. اللہ کو بھوکے اور پیاسے رہنے کی اس شخص کے لیے کوئی ضرورت نہیں. رواہ البخاری. بعض سلف صالحین فرماتے ہیں الصیام جنۃ ما لم یخرقها صاحبها وخرقها الغیبہ. روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ روزے دار اسے خود نہ پھاڑ دے, خود نہ اسے توڑ دے, اور اس کا پھاڑنا غیبت کرنا ہے. سلف صالحین رمضان میں انسانوں کے شیاطین سے بچنے کے لیے مسجدوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا. ہم اپنا روزہ محفوظ رکھیں اور کسی کی غیبت نہ کریں.
رمضان میں انسانوں کے شیاطین کو یہ بات سخت ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ لوگ خیر کی طرف متوجہ ہو جائیں، چنانچہ وہ بنیادی عقائد اور فضائل میں شک پیدا کرنے لگتے ہیں، شاذ و نادر اور غیر ضروری مسائل چن چن کر نکالتے ہیں اور روزہ داروں کو فضول اور بیکار چیزوں میں الجھاتے ہیں۔ ان کا ہدف یہ ہے کہ عزائم کو کمزور کریں اور حوصلوں کو پست کریں تاکہ وہ اللہ اور اس کی جنت کی طرف بڑھنے سے رک جائیں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، بے شک یہ علم دین ہے، لہذا دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ اے اللہ کے بندو، یہ ہے رمضان کا بازار جو تمہیں پکار رہا ہے، لہذا اس کی بھلائیوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ، اس کی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹو، اور خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے تم مفلس ہو کر نکلو اور اس کی تجارت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ان شیاطین کی فریب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ شیطان تمہیں فقر، غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی، برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ بہت وسیع عطا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شیاطین کے وسوسوں سے، اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس حاضر ہوں۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔